آج ہم ایک بہت ہی گہری بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی تعلیم جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندوں اور ان لوگوں کے درمیان جو اب اس دنیا میں نہیں، ایک تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو وقت اور موت کی سرحدوں سے بھی آگے کی بات کرتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پکار سے، ایک ایسی فریاد سے جو ان کی طرف سے ہے جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں، اے میرے گھر والو، ہم پر مہربانی کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پکار آتی کہاں سے ہے اور اس روایت کے مطابق آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ وار فریاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جمعہ کو جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں آسمان دنیا سے اتر کر اپنے پرانے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور ذرا سوچیں وہ کس طرح پکارتی ہیں، بہت ہی غمگین، درد بھری آواز میں۔ وہ اپنے پیاروں کو نام لے کر بلاتی ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والد کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ کوئی عام پکار نہیں، یہ بہت ذاتی اور دل کو چھو لینے والی فریاد ہے۔ اچھا، تو جب پیغمبر اکرم نے یہ سارا منظر بیان کیا تو سوچیں ذرا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان پر کیا گزری ہوگی۔ ان کا رد عمل اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بات کی اس سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ منظر بیان کرتے ہوئے خود پیغمبر اکرم رونے لگے، اور جب انہوں نے رونا شروع کیا تو ان کے ساتھ بیٹھے صحابہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیغام کتنا اہم اور وزنی ہے۔ تو آخر یہ روحیں اتنی غمگین کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا دکھ ہے؟ نہیں، بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ پچھتاوے کی گونج ہے، ماضی کے بوجھ کا احساس ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب وہ دنیا میں تھے تو ان کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، طاقت تھی، وہ جو چاہتے اچھا کام کر سکتے تھے۔ اور آج وہ بس خاک ہے اور دوسروں کی مدد کے محتاج ہے۔ اور ان کے پچھتاوے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، وہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس دولت کو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، آج وہی ان کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے وہاں خرچ نہیں کیا جہاں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حسرت اور پچھتاوے کے عالم میں آخر وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑی چیز؟ نہیں، جیسا کہ ہم دیکھیں گے ان کی درخواست بہت ہی معمولی اور عاجزانہ ہے۔ وہ کوئی بڑی دولت یا جائیداد نہیں مانگ رہے، وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو، چاہے ایک سکے کا صدقہ دے کر، یا کسی کو کپڑے پہنا کر، یا پھر صرف روٹی کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ وہ ہم سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنے میں، ہمارے نام پر صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کرو، کیا پتہ اللہ تمہاری وجہ سے ہی ہم پر رحم کر دے۔ یعنی ان کی امید اب صرف ہم زندوں سے جڑی ہے۔ اب یہاں کہانی ایک موڑ لیتی ہے۔ یہ بات صرف ان کی نہیں ہے جو چلے گئے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک موقع ہے۔ یہ جملہ یہ بہت گہرا ہے، وہ ہمیں سیدھا سیدھا یاد دلا رہے ہیں جو کچھ آج تمہارے ہاتھ میں ہے نا، کل تک وہ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کا آخری پیغام کیا ہے؟ یہ ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، ہماری بات تو سنو، ہمیں بھول نہ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم ہماری جگہ پر آ جاؤ، کچھ کر گزرو۔ اور یہ ان کی فریاد کا کلائمیکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، آج ہم رو رہے ہیں اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی اپنے لیے ایسے ہی روگے اور تب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ موت کی حقیقت کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ہاتھ سے نکل جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟